اتنا سب کچھ عطا کر دیا. اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کلمہ عطا کیا، دین عطا کیا، آقا علیہ السلام نے اس کے بدلے میں فرمایا کہ لوگوں، میں نے تمہیں رب کی پہچان کروائی. حضرت محدث اعظم مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. آپ فرماتے ہیں میں تو رب کو رب مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ رب محمد ہے. میں رب کو رب مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ رب محمد. کیوں؟ کہ میں نے تو رب کو نہیں دیکھا، میرے محمد نے دیکھا ہے. میں نے رب کو نہیں دیکھا، میرے محمد نے دیکھا ہے. اس لیے میں رب العالمین مانتا ہوں، رب محمد مانتا ہوں. تو فرمایا کہ جب رب تعالی نے اتنا کرم کیا حضور علیہ السلام کو سب کچھ ہمارے لیے عطا کیا. دیکھیں نا، یہ اختیار رسول اللہ کو. آقا فرماتے ہیں رب نے جو جہنم بھی پیدا کر رکھا ہے نا، وہ جہنم اتنا برا مقام ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا، حدیث پاک میں بھی آیا. حضور فرماتے ہیں اتنا برا مقام ہے کہ وہ جہنم بری آگ، عذاب والا مقام ہونے کے باوجود اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے. اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے غضب سے پناہ عطا فرما. ہاں تو نے مجھے وجود دیا، اب میری خوراک جو تو نے بنائی وہ پتھر اور انسان ہے، نافرمان انسان، نافرمان حضرت آدم کی اولاد. تو اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا رسول اللہ کو ہمارے درمیان، اور رسول اللہ کی برکت سے اب وہ جو پتھر انسان ایندھن بننے تھے، ان میں سے جن کو اللہ نے کلمے کی دولت عطا کی، وہ جہنم کو بجھانے والے بن گئے. وہ ایندھن جس کی وجہ سے جہنم بھڑکتا ہے، وہ جہنم کو بجھانے والے بن گئے. رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کا گناہگار امتی جب اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف میں یا میری محبت میں یا میری جدائی میں جب کبھی دعا کرتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ایک آنسو بہاتا ہے نا، اس آنسو سے اللہ کا جہنم کانپ جاتا ہے. یا اللہ اس آنسو سے میں ٹھنڈی ہو جاؤں، میرا وجود ختم ہو جائے گا. رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، ہو سکتا ہے اس آنسو سے تیرا وجود ٹھنڈا ہو سکتا ہے، تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن تیرا ایندھن میں نے باقی رکھا ہے. کئی نافرمان ابھی باقی ہوں گے، کئی نافرمان باقی ہوں گے جو تیرا ایندھن بنے گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اس کلمے کی برکت سے کلمہ آسان ہوا. اب آقا نے جب یہ کلمہ اور دین عطا کر دیا، اس کے بعد مانگا کیا؟ آئیے ہم اس مضمون کو آج کے دن کے ساتھ مناسبت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. مانگا یہ میرے آقا نے کہ میرے صحابہ، میں نے تمہیں کلمہ سکھایا، دین سکھایا، توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ سکھایا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رسالت سکھائی، اس کے بدلے میں اب تم سے مانگتا کیا ہوں؟ یہ آپ نوٹ کیجئے گا بات. میں مانگتا کیا ہوں؟ دین کے بدلے میں کیا مانگ رہا ہوں؟ توجہ فرمائیے، میں کیا مانگ رہا ہوں؟ رسول اللہ نے کیا مانگا؟ جی اگر ہم گفتگو کے انداز میں ریپیٹ کریں گے میں یاد ہو جائے گا. کیا مانگا رسول اللہ نے؟ دین کے بدلے میں ہم سے کیا مانگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا میں تجھ سے، تم لوگوں سے کوئی مال اجرت نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. اس کے بدلے میں مانگا میرے اہل بیت سے محبت کرو. اب دوسرا کوشچن یہ آتا ہے اہل بیت ہیں کون؟ حضور کی تو 10 شادیاں ہوئی ہیں، حضور کے اہل بیت کون ہیں؟ اب ویسے تو ہم تمام ازواج محترات کو امہات المومنین کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا کے گھر آئیں، ان میں سے جس کے ہاں بھی اولاد ہوئی وہ ہماری سر آنکھوں میں. بالخصوص جو اولاد جناب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن پاک سے ہوئی نا، آقا علیہ السلام نے اس اولاد میں سے بھی چنا. کس کو؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اولاد ساری ہوتی ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ گواہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟
11 بھائی تھے، 12 میں آپ تھے، اور آپ کے ابا زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ یوسف علیہ السلام سے۔ یہ فطرتی بات ہے، 4 بیٹے ہوں، 5 ہوں، 2 ہوں، پھر بھی ایک کو زیادہ توجہ ملتی ہے، خاص توجہ ملتی ہے، تو یہ فطرت اللہ نے پیدا کر دی۔ تو فرمایا کہ میری فاطمہ، اللہ اکبر، فرمایا یہ میری امت کی جو جنتی عورتیں ہوں گی ان عورتوں کی یہ سردار ہوگی۔ پھر حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شادی ہوئی، نکاح ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے، رسول اللہ نے فرمایا علی حق مہر دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ اور یہ بھی ایک نیا انداز ہے، جناب صدیق اکبر، جناب عمر دونوں نے جا کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو مشورہ دیا کہ ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے جو جا کے رسول اللہ کی بیٹی کا رشتہ مانگے، ہم تجھے آگے کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ جاؤ اور جا کے حضرت خاتون جنت کا ہاتھ مانگو۔ پہلے دن مولا علی کرم اللہ وجہ کریم گئے اور آپ رسول اللہ کی خدمت بیٹھے رہے، کچھ بات نہ کی، ہمت نہ پڑی، واپس آ گئے۔ پھر کچھ دن گزرے، جناب ابو بکر نے پوچھا، جناب عمر نے پوچھا، علی آپ گئے تھے، بات نہیں کی آپ نے؟ تو وہی جو ہوتا ہے کہ میرا بس نہیں چلا، میری جرت نہیں پڑی، میں واپس آ گیا۔ تو وہ باغ میں کام کر رہے تھے حضرت علی، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے ان کو لیا اور لے کے فرمایا آؤ ہم تمہارے ساتھ جاتے ہیں، پھر جاؤ۔ وہ سمجھے کہ اب یہ میرے ساتھ جائیں گے۔ چلتے 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 جب حجرہ مصطفیٰ کے قریب آئے نا تو جناب ابو بکر بھی پیچھے رک گئے، عمر بھی رک گئے، علی جاؤ۔ حضرت فرمایا یار جہاں تک میرے ساتھ آئے ہو اب اندر نہیں آتے؟ علی وہی کیفیات ہماری ہو رہی ہیں جو تمہاری، ہم تجھے اس لیے اندر بھیجتے ہیں کہ رحمت للعالمین آقا نبض شناس ہیں، حضور سمجھتے ہیں کون کس نیت سے آیا ہے، جا داخل کر دیا۔ پھر آپ بیٹھے گئے، حضور نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ حضور بس ویسے ہی آ گیا، مقصد بیان نہ کیا، ویسے ہی آ گیا، اور پھر اٹھ کے واپس آ گئے۔ کچھ دن گزرے، پھر جناب ابو بکر صدیق جناب عمر فاروق نے پوچھا یار علی یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا؟ فرمایا کہ تم لوگ جب دروازے میں مجھے آگے اکیلا دھکیل دیتے ہو، مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مجھے کچھ سہارا چاہیے، کچھ ساتھ چاہیے۔ جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں چونکہ رمز مصطفیٰ جانتا ہوں، کیا رمز مصطفیٰ ہے، آج تیسری مرتبہ ہے، تو جا، تجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رسول اللہ خود بات شروع کریں گے۔ حضرت علی چلی گئے، وہ پیچھے کھڑے ہیں دروازے کے باہر، جب یہ خوشخبری لے کے آتے بیٹھے، انہوں نے پوچھا علی آج تو نہیں بتائے گا، آج میں بتاؤں گا، تو 3 دن سے کیوں آ رہا ہے؟ تو میری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے پاس حق مہر دینے کو کیا ہے؟ یہ باپ کا حق ہے اپنی بچی کے لیے، پوچھے میں کیا ہے؟ تو جناب علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مزدوری کرتا ہوں، جو کچھ ملتا ہے وہ میں بس خود اوقات کر لیتا ہوں، کچھ نہیں ہے۔ تو میں اچھا جاؤ اس کا کوئی اہتمام کر کے آؤ، حق مہر کا اہتمام کر کے آؤ، تو پھر ہم شادی کی بات آگے چلائیں گے۔ کچھ سارا ہوا کہ آج کچھ بات شروع ہوئی، میں ابو بکر کو، جناب عمر کو کچھ خوشخبری سناؤں گا کہ آج کچھ بات چلی، لیکن ساتھ میں یہ پریشانی بھی کہ وہ بھی تو معاملہ چلانا ہے۔ اب جناب یہ تینوں صحابی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ کس بات پہ گفتگو ہو رہی ہے؟ جناب ابو بکر فرماتے ہیں اس بات پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ آج علی سے آقا علیہ السلام نے حضرت خاتون فاطمہ الزہرا کے رشتے کی بات کی، تو حضرت آقا علیہ السلام نے فرمایا حق مہر کے بارے میں، تو فرمایا یہ کیا؟ عثمان فرماتے ہیں اچھا، تو اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سمجھے کہ شاید
اب عثمان جو کہ مالدار ہیں، انہوں نے بڑی وہ قربانیاں دی ہیں، شاید یہ مجھے کچھ تحفہ دے دیں، تو آپ نے ان کے بولنے سے پہلے فرمایا یار میرے پاس گھر میں تھوڑا سا سامان پڑا، میں وہ بیچ دوں گا، میں تھوڑا سامان پڑا ہے جنگی، ذرہ ہے، کچھ تلوار ہے، میں وہ بیچ دوں گا، میرا انتظام ہو جائے گا۔ عثمان بھی سمجھ گئے کہ علی اپنی غیرت کی بات کر رہے ہیں، مجھے اب، حالانکہ عثمان فرماتے ہیں میں یہ بات کرنے والا تھا کہ میں وہ ذرہ اور سب کچھ کی قیمت لگاؤں نہیں، پھر عثمان فرماتے ہیں اچھا یار ایسے کرتے ہیں علی، آپ نے ان سے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، تو آپ یہ جو ہے نا سامان، اس کی ہم نیلامی کرتے ہیں، اس میں اس کو بیچتے ہیں، دیکھیں کتنا پیسہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ اکٹھے ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار، آپ کی ذرہ، آپ کا وہ جنگی لباس پہنے میں وہ رکھ دیا گیا، ہاں جی اس کی کتنی قیمت ہے؟ صحابہ نے قیمت لگانا شروع کی، کسی نے کہا جی 100 درہم ذرہ کے، کسی نے کہا جی تلوار کے میں 200 درہم، چلتے ہی 200 300 سے بات شروع ہوئی، صحابہ بڑھتے گئے، بات 100 سے چلتی 1000 تک پہنچی، تو جب 1000 تک پہنچی آگے کوئی نہ بڑھا، عثمان بولے، فرماتے ہیں اچھا آپ لوگوں نے کتنی قیمت لگائی؟ میں جی 25,000، فرمایا میں 50,000 دیتا ہوں ان تینوں کے، کوئی ہے خریدنے والا اس سے بڑھ کے؟ جب عثمان بولے پھر کون بولے؟ سارے خاموش ہو گئے۔ حضرت عثمان نے حضرت علی کی یہ سامان اٹھایا، فرمایا ابو بکر میں 50,000 درہم دیتا ہوں، اور علی یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں، 50,000 دیتا ہوں اور ساتھ میں یہ سامان آپ کو تحفے میں واپس بھی دیتا ہوں، یہ تحفے میں واپس بھی لے لو، کیونکہ پتہ تھا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حالات کیسے، لے لو۔ اب جناب رشتہ ناتا طے ہو گیا الحمدللہ، یہ انشاءاللہ حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ اس موضوع کو آگے لے کے جائیں گے۔ اب ہم آنا خاتون جنت کے نکاح پہ، ادھر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور نکاح پڑھانے والے خود رسول اللہ ہیں، اور گواہ میکائیل ہیں، جبرائیل ہیں اور اسرافیل ہیں، فرشتے ہیں۔ نکاح ہوا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تمہیں اختیار ہے، تم حکمار میں جو مانگو۔ اللہ اکبر۔ اب رخصتی ہوگی خاتون جنت کی، وہ بھی ایک عجیب منظر ہے، آقا علیہ السلام نے کن آنسوؤں کے بہا بہا کر اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کیا۔ یہ واقعی بیٹیوں والوں کو پتا ہوتا ہے کہ جب بیٹی اپنے ماں باپ کا سین چھوڑتی ہے نا، اس کے اوپر کیا کیفیات ماں باپ پہ ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ پہ، کیونکہ بشیر لباس تو آپ کا تھا، افضل البشر تو تھے، آپ آنسو بہاتے رہے اور اس بیٹی کو رخصت کیا۔ میں بیٹی حق بیٹی پھر پوچھا یا رسول اللہ حق مہر کا حق مجھے ہے نا، میں جو مانگوں؟ میں بیٹی ہاں یہ آپ کا حق ہے، میں آپ نے مانگنا ہے۔ اب اپنے گھر پہنچی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے وہ تمام ہیر و جواہرات پوری قیمت اپنے حساب سے رکھی۔ خاتون جنت تقاضا کریں گی میں پیش کروں گا، تو آپ نے سارے معاملے ہوتے رہے۔ حضرت خاتون جنت نے جب حضرت علی نے جب حق مہر کی بات شروع کی تو فرماتی ہیں کہ علی آپ میرا حق مہر پورا دو گے؟ حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا بالکل دوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا حق مہر ادا کر، میں ادا کروں گا۔ میں اچھا آؤ پھر میں مانگنے لگی ہوں۔ مصلی بچھایا، سمجھے حضرت علی کرم اللہ کریم کی شاید کہیں گی کہ مصلی کے سامنے جا کے رکھ دو ہیر و جواہرات۔ مصلی میں فرمایا علی آپ بھی بیٹھ جاؤ، خود بھی بیٹھ گئی، اور میں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا ہوں، علی میں حق مہر تم سے نہیں لوں گی، میں رب محمد سے مانگوں گی۔ یہ خاتون جنت کی نکاح کا حق مہر، فرمایا کہ میں رب محمد سے مانگوں گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سمجھ گئے کہ یہ تو بات ہی اعلیٰ درجے کی ہو رہی ہے۔